مسئلہ ہے، میں اس لیے اس بڑے جلسے میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ کی اپنی زبانیں بھی کھلیں، آپ لوگوں سے بات کریں، آپ علماء دین سے پوچھیں یہ چیزیں حقیقت ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو اب تک کیوں چھپا کر رکھی گئی، کیوں ملوکیت کے اسلامی کا پرچار آج تک ہوتا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا ایک اجتہاد تھا، جو ملک مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے اس کی زمینیں کسی کی انفرادی ملکیت نہیں، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت، یہ مسلمانوں کے لیے وقف، مسلمان نہ صرف اس وقت کے مسلمان، آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی وقف، ان کی بہبود، مجموعی بہبود کے لیے خرچ ہوگا۔ اس پر جو لوگ کام کریں گے وہ خراج دیں گے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، خراجی زمین قیامت تک خراجی رہے گی، چاہے بعد میں کہیں ہماری بدقسمتی سے، شامت اعمال سے کوئی غیر مسلم حکمران آ جائے، پھر اگر آزادی حاصل کی جائے، سٹیٹس نہیں بدلے گا زمینوں کا، ونس خراجی آلویز خراجی۔ یہ ذرا سمجھ لیجیے علمی بات کیا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک حکم ہے انفال کا، مال غنیمت کا، یہ سورہ انفال میں ہے، 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور دوسرا حکم ہے اموال فے کا، یہ سورہ حشر میں ہے۔ اموال غنیمت کا قانون یہ ہے کہ 5واں حصہ 1/5 بیت المال کا، 4/5 مجاہدین میں تقسیم ہو جائے گا۔ سوار ہے گھوڑا اور اونٹ بھی اس نے اپنا رکھا ہوا ہے تو اس کو دوہرا حصہ ملے گا، پیدل ہے اکیلا۔ اموال فے کیا ہے؟ کل کے کل بیت المال کے، کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ عام خیال یہ تھا کہ یہ زمینیں جو فتح ہو رہی ہیں، عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، تصور تو کیجئے، دی فرٹائل کریسنٹ آف دی مڈل ایسٹ، سارا کا سارا فتح، چند سالوں کے اندر اندر چند ہزار صحابہ تھے جنہوں نے ان سارے علاقوں کو فتح کر لیا۔ اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ جناب یہ مال غنیمت ہے، ہم نے جنگ کر کے فتح کیا، لہذا یہ زمینیں تقسیم کر دیجئے، 5واں حصہ رکھ لیجئے بیت المال کا۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر میں نے یہ زمینیں اور یہ رقمیں تمہیں تقسیم کر دیے تو بعد کے آنے والے مسلمانوں کو کیا ملے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا بدترین جاگیردارانہ نظام قائم ہو جاتا اگر حضرت عمر یہ فیصلہ نہ کرتے۔ وہ عمر فاروق کان رائہ موافقا بالکتاب والسنہ، کتاب اور وحی کے مطابق ان کی رائے، بلکہ میں کہتا ہوں وہی ان کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ وہ عمر بن الخطاب جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، یہ ان کا اجتہاد ہے، اور یہ اجتہاد کسی مولوی کا نہیں، امیر المومنین کا ہے، جبکہ پوری ملت اسلامی ایک حکومت، ایک نظام، مذہب اور سیاست میں کوئی تفرقہ نہیں، وہی خطیب ہے مسجد نبوی کا اور وہی امیر ہے وہ حکومت کا۔